الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے 28واں سپارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 احادیثوں کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بات چل رہی تھی دعا کی. دعا کا معنی ہے پکار، دعا کا معنی ہے مدد مانگنا، دعا کا معنی ہے طلب کرنا. یعنی دعا میں ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، اور دعا کا معنی ہے سوال کرنا. یعنی ہم دعا کے اندر اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں. دعا بمعنی پکار کے ہے. پکارنا کس کو ہے؟ جو انسان سے زیادہ طاقتور ہو. دعا بمعنی پکارنا ہے. پکارا اس کو جائے جو سنتا ہو. دعا بمعنی سوال کرنا ہے. سوال اس سے کیا جائے جو سوالوں کو پورا کر سکے. دعا بمعنی التجا ہے. التجا اس سے کی جائے جو انسان کے التجا کو پورا کر سکے.
اور اس کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے اس سے پکارا جائے۔ نماز کے اندر بھی ہم اس بات کا خود اقرار کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کر نماز کا اختتام ہوتا ہے۔ ابتدا میں بھی کہتے ہیں اور اختتام میں بھی کہتے ہیں۔ ابتدا میں ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور دعا ہے بھی اسی طرح۔ دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، پھر نبی علیہ السلام پر درود ہے، پھر اس کے بعد جو اپنی ضرورت ہے اس ضرورت کو اللہ سے مانگنا ہے۔ دیکھا جائے تو نماز کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ سب سے پہلے انسان کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی حمد بیان کی۔ اب اللہ سے مانگ رہا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سب سے پہلے اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ تو دعا بمانا پکار کے ہے، دعا بمانا التجا کے ہے، اور دعا اصل عبادت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا الگ سے ایک عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور احادیث ہے، اس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کے لیے ایک اسلحے کی طرح ہے، اسلحہ ہے، مومن کا اسلحہ ہے۔ کیا مطلب؟ جب انسان کے پاس اسلحہ موجود ہو اور دشمن ہو تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کے پاس اسلحہ ہے۔ نہتہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا مومن کے لیے ایک قسم کا اسلحہ ہے، بمنزل اسلحہ کے ہے، اور اسلحہ نہ ہو تو پھر فائدہ کوئی نہیں، نہتہ ہے، اور نہتہ انسان ڈرتا گھبراتا ہی رہتا ہے۔ اور دعا کس سے کی جائے، کس سے مانگی جائے، کس کو پکارا جائے، کس سے التجا کی جائے، کس سے سوال کیا جائے؟ آئیے قرآن کی طرف، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 28واں پر، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ کی لا ریب کتاب، لا زوال کتاب، 28واں سے پارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، میرے علم میں ہے۔ میں آسمانوں سے بھی واقف ہوں، میں زمینوں سے بھی واقف ہوں۔
آسمان کے اوپر ہو یا آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے۔ فرمایا یعلم میں جانتا ہوں، یعلم میں جانتا ہوں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں سے لدا ہوا ہے، جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے، جو کچھ آسمانوں کے نیچے ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں کے اوپر ہے، جو زمینوں کے اندر ہے، میں ہر چیز سے واقف ہوں۔ ما یکون من نجوا ثلاثہ، ما یکون من نجوا ثلاثہ، تم تین آدمی جو سرگوشی کرتے ہو، الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوتا ہوں تمہاری سرگوشیوں میں، ولا خمسہ، تم 5 آدمی سرگوشیاں کرتے ہو، الا هو سادسهم، چھٹا میں ہوتا ہوں تمہاری سرگوشیوں میں، ولا ادنا، چاہے تم کم ہو، ولا اکثر، چاہے تم زیادہ ہو، الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تم ایک ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، تم 2 ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، تم 3 ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، تم 5 ہو چھٹا میں ہوتا ہوں، تم 6 ہو 7واں میں ہوتا ہوں، تم 7 ہو 8واں میں ہوتا ہوں، تم 8 ہو 9واں میں ہوتا ہوں، تم 9 ہو تو 10واں میں ہوتا ہوں۔ فرمایا ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، تم کم ہو یا زیادہ ہو، الا ہوا معہم، تم مجھے ضرور پاؤ گے، اینما کانو، جہاں پر بھی تم ہو۔ اللہ اللہ، یہ نہیں کہ مسجد میں سنتا ہوں، نہیں 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 نہیں، میں روزے کی حالت میں سنتا ہوں، نہیں 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 نہیں، جب تم حج میں ہوتا ہو اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تم روزے کی حالت میں میں تمہارے ساتھ، تم حج کی حالت میں میں تمہارے ساتھ، تم عمرے پہ جا رہے ہو میں تمہارے ساتھ، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو میں تمہارے ساتھ، تم کوئی نیکی کرتے ہو میں تمہارے ساتھ، نہیں 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 نہیں، تم گناہ کرو یا نیکی کرو، جس حال میں بھی ہو، الا ہوا معہم، مجھے تم اپنا ساتھ پاؤ گے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، دنیا میں جتنے بھی تم عمل کرتے ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو، جو فعل تمہارا ہو رہا ہے، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، قیامت کے دن لا کے تمہارے سامنے کر دوں گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، ہر کیفیت کو جانتا ہوں، ہر وقت، ہر لمحے، ہر ذرے، ہر وقت کو میں جانتا ہوں، تمہارے ایک ایک قدم سے واقف ہوں، تمہارے ہر سانس سے واقف ہوں، تمہارے ہاتھ کی لکھائی سے واقف ہوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس سے واقف ہوں۔ دعا کس سے کی جائے؟ 11واں سپارہ سورت یونس آیت نمبر 106، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے سوا ایسے بندوں کو مت پکارو۔ دعا کا اصول بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں، سورت یونس ہے، 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 106 ہے، دعا کا اصول بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا دعا اس سے کرو، التجا اس کے سامنے کرو، اس کو پکارو، اس سے مانگو جو نفع نقصان کا مالک ہے۔
جو کس کا مالک ہے؟ نفع نقصان کا مالک ہے. ما لا ينفعك ولا يضرك، جو نفع کا بھی مالک ہو، جو نقصان کا بھی مالک ہو. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسے نہ کیا، کیا مطلب؟ اللہ سے نہ پکارا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار دیا. یاد رکھنا فَإِن فَعَلْتَ، تمہاری ایسی حرکت، تمہاری ایسی حرکت، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تمہیں اللہ تعالیٰ ظالموں میں شمار کر دے گا. کس میں شمار کرے گا؟ آج کہتے جی اتھے جانے، اتھے جا کے منگنے، کیوں اتھے اللہ نہیں سنتا؟ اتھے اللہ نہیں سنتا. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو مالدار کے مزے، اس کے پاس کرولا گاڑی ہے، وہ تو جدھر بھی جائے اس کے تو مزے. غریب آدمی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، وہ تو بہت تباہ و برباد ہو گیا. تو دین تو پھر بڑا مشکل ہو گیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دین آسان ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے. اب یہاں سے دعا کے لیے لاہور جانا فرض ہوتا، یہاں سے ملتان جانا فرض ہوتا، یہاں سے کراچی جانا فرض ہوتا، کراچی والوں کے لیے اسلام آباد آنا فرض ہوتا، یا یہاں سے سعودیہ جانا فرض ہوتا، مکہ مدینہ جانا فرض ہوتا. پھر تو اللہ ہی معاف فرمائے، جو بیچارہ ٹھیلے والا ہے، ریڑھی والا ہے، غریب ہے، لاچار ہے، وہ تو گیا تباہ و برباد ہو گیا. مزے میں تو وہ رہ گئے جو لینڈ لارڈ، گاڑیوں والے، پراڈو گاڑیوں کے مالک، بڑے بڑے پیسوں کے مالک، وہ تو مزے کر گئے. انہوں نے تو اللہ کو بھی لے لیا، دنیا بھی لے لی. ایسے نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کن وسوسوں میں پڑے ہو، کن وسوسوں میں پڑے ہو؟ اللہ تو وہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور چھوڑو، سورۃ المجادلہ کی آیت ہی بڑی کافی تھی، ایک ہی آیت کافی تھی. اللہ نے جگہ جگہ سمجھانے کی پوری کوشش کی. سورۃ یونس کی آیت نمبر 107 اگر پڑھے تو مزہ ہی آ جائے گا. کیا فرماتا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ فیصلہ کر لے مشکل میں ڈالنے کا، تنگیوں میں ڈالنے کا، مصیبتوں میں ڈالنے کا، اگر اللہ فیصلہ کر لے فَلَا كَاشِفَ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کی مشکلات سے نکالنے والا. جس نے مشکل میں ڈالا ہے تو مشکل سے نکالنے والا بھی وہی ہے. یہ نہیں ہے شادی اللہ نے کروائی، جیسے کہتے ہیں نا چوڑیاں دکاناں وچ جوڑیاں آسماناں وچ، چوڑیاں دکاناں وچ جوڑیاں آسماناں وچ، پھر پتھر مزار وچ مزاراں تے بابے پتر دینا بابے پتر. ایک ایسا مزار بھی ہے جہاں پر لوگ جولیاں اٹھاتے ہیں، اگر پتا گر جائے پتا تو بیٹی پیدا ہوگی، اگر وہ بیری گر جائے تو اس کا مطلب ہے بیٹا پیدا ہوگا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. کسی نے جنت کا دروازہ دنیا میں بنا دیا، کسی نے کیا بنا دیا، کسی نے کیا بنا دیا. اگر جنت کا دروازہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ جنت کا دروازہ ہوتا. ہاں جی ہاں، میرے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے. اگر ولی ہے تو میرے نبی کے قدموں سے بنا. ہاں کوئی ولی بنا تو میرے نبی پر درود بھیج کر ہی بنا. اگر کوئی ولی بنا تو میرے نبی پر سلام بھیج کر ہی بنا. اگر کوئی ولی بنا تو میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے بنا. ہاں اس میں اس ولی کا کمال نہیں ہے، میرے نبی کا کمال ہے. کمال کس کا ہے؟ میرے نبی کا کمال ہے. ہاں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ہائے قرآن
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت صرف اس قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ ایک آیت بتاتا ہوں، گھر میں ترجمہ دیکھنا، اگر ترجمہ ایسا نہ ہو تو آگے بڑی مجلس میں بول دینا۔ 7واں سپارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 33، اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ قد نعلم اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ قد عربی گرامر ہے، جس آیت کے شروع میں قد داخل ہو جائے تحقیق کا معنی دیتا ہے، مضبوطی کا معنی۔ آج جا کے گرامر دیکھنا لفظ قد کا معنی کیا ہے، جا کے گرامر دیکھو، عربی گرامر دیکھو۔ قد نعلم، اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں قد نعلم، تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، قد تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، انہ لیحزنک الذی یقولون، یہ لوگوں کی گفتگو کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ملتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو آپ کو ساحر کہتے ہیں، یہ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، یا آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کبھی جو منہ میں آتا بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، قرآن، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ آپ نے 40 سال گزارنے کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جب کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس وقت لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کیا ہیں؟ بولو بولو، آپ کیا ہیں؟ صادق ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ امین ہیں۔ انہی لوگوں نے کہا تھا اللہ اللہ، صفا کی پہاڑی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کا لال، در یتیم، تاجدار ختم نبوت، ساقی کوثر، شفیع محشر، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے محبوب، جب اللہ کا لاڈلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے، سفید کپڑا لہرا دیا، لوگ قریب آ گئے، سرداران قریب آ گئے، وڈیرے قریب آ گئے، سارے قریب آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ میری زندگی کے بارے میں اپنی زندگی کھولی، سب سے پہلے کیا کھولی؟ اپنی زندگی پیش کی۔ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اٹھاؤ ذرا تاریخ کی کتابیں، اٹھاؤ ذرا احادیث، اٹھاؤ ذرا قرآن۔ جب تک میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پر یہ کلمے نہیں پڑھے، اس سے پہلے کسی نے آپ کی گستاخی کی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کے نیچے چادریں بچھاتے تھے، آپ کے نیچے کیا بچھاتے تھے؟ چادریں بچھاتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے، آپ سے مشورے کرتے تھے، اور جو فیصلہ میرے نبی کر دیتے تھے مان جاتے تھے۔ ہاں ہاں، حجر اسود کا بہت بڑا واقعہ، مشہور واقعہ اس لیے بیان کرتا کہ یاد رہے، یاد رہے۔ میرے نبی کی مخالفت جو شروع ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھ رہا ہوں، دھوکے میں نہ پڑنا۔ گول مول کر کے کہانیاں سنائی جا رہی ہے آج کل، گول مول گول مول۔ آیت جو پیش کی جاتی ہے، سب سے پہلے یہ آیت دیکھو، یہ مکی ہے مدنی ہے؟ سب سے پہلے جو آیت پیش کی جاتی ہے، یہ کون سے سن میں نازل ہوئی ہے، کس موڑ پہ نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ پوائنٹ کی باتیں بتا رہا ہوں،
پوائنٹ کی باتیں بتا رہا ہوں. ہاں موقع محل کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اندھیروں میں ڈھال ڈھال کر قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا. قرآن میں بہت کچھ لکھا ہے. خدا کی قسم یہ ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے. عقائد کو درست کر دو. قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے، یہ جو لوگوں کی زبانیں سے جو آپ کو تکلیف ملتی ہیں، لوگوں کی گفتگو سے جو آپ کو تکلیف ملتی ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. یا اللہ پھر کہتے تو مجھے ہی ہیں. اگر یہ مجھے نہیں جھٹلاتے دکھ پھر مجھے کیوں دیتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. حقیقت میں یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے قرآن کا. اب بعض مرتبہ قرآن کی تفسیر قرآن سے مل جاتی ہے. 11واں سپارہ اس کی مزید وضاحت 11ویں سپارے میں. سورۃ اليونس 11واں سپارہ سورۃ اليونس آیت نمبر 15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، واہ قرآن، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کرتے علیہم نبی علیہ السلام اپنی قوم پر، بینات آیاتنا بینات قرآن کی آیتیں کھول کھول کر، قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے. کون سی آیت کھول کھول کر بیان کرتے تھے؟ واہ قرآن. 17واں سپارہ ہے. اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا. آیتیں میں بتاتا جا رہا ہوں، ریکارڈنگ ہوتی جا رہی ہے. اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا. اللہ اللہ یا ایھا الناس. واہ قرآن. قرآن کا انداز بڑا عجیب ہے. قرآن کے اصول کو سمجھنے کی کوشش کرو. جہاں پر مسئلہ اہم ہوتا ہے، خطاب قرآن کا انداز بھی ویسی ہوتا ہے. جہاں پر احکامات ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، جہاں پر احکامات کا ذکر آتا ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آمنو، جو ایمان لائے ہیں. اور یہ مسئلہ اہم تھا، یہ مسئلہ اہم تھا. آمنو نہیں کہا، متقون نہیں کہا، صالحون نہیں کہا، اور نمازیوں اور حاجیوں. یا ایھا الناس، اے قرآن میں غور کرنے والوں، اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، اور قرآن کو پڑھنے والوں، ذرا آؤ تو ذرا یہ بھی تو دیکھو. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ. اللہ تمہیں ایک مثال بیان کر رہا ہے. فاستمعوا لہ، کان لگا کے اس مثال کو سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ. بات کیا چل رہی ہے؟ دعا کی بات کیا چل رہی ہے؟ شروع میں کہا تھا نا دعا کی بحث کر رہا ہوں. کس کی بحث کر رہا ہوں؟ دعا کی. اب سنیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ. اللہ تمہیں ایک مثال بیان کر رہا ہے. فاستمعوا لہ، کان لگا کے اس مثال کو سنو. ان الذین، ان کا معنی بے شک، بے شک، بے شک. ان الذین تدعون، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، ما سوا اللہ کے، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا. ان کو کوئی ایک مکھی پیدا کر دے. واہ، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا بھی نہیں ہے نا. اللہ
لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، جن کے پیچھے تم جا رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ان کو کوئی ایک مکھی پیدا کرے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے بھی جمع ہو جائیں۔ آگے سنیے، اللہ کہتا پیدا تو کر ہی نہیں سکتے، اگلی گل سنو میری۔ وَإِن يَسْلُبْ، بابا پڑھے لکھے طبقے ہو، کیا ہو؟ پڑھا لکھا طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کے پاس، ہر ایک اس نیٹ کی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک بابا نیٹ کی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں اتنا نیٹ نہیں جانتا جتنا یہاں پر بیٹھا ہوا بچہ جانتا ہوگا۔ ہاں ہاں، قابل لوگ بیٹھے ہو یہاں پر، اپنے عقیدوں کو مضبوط کر لو، ماہرین بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو۔ سنو ذرا، میں یہ نہیں کہتا ترجمہ جو میں کروں، ترجمہ فلانے کا اٹھانا، میں نے کہا اپنے گھر میں جا جو مرضی ترجمہ اٹھا۔ بابا قرآن پر تو سب کا ایمان ہے نا، قرآن پہ میں اگر اپنی جو بات میں کروں، ریکارڈنگ اس میں ہو رہی ہے، اس میں ریکارڈنگ، آیتیں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، جا کے ترجمہ دیکھ لینا۔ ایک بات بھی اگر اپنی مرضی کی ہو تو پھر تو جرمانہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور ترجمہ کیا تو پھر آپ پر لازم ہے یا نہیں ہے سمجھنا؟ بابا اتنا تو آپ کا حق ہے نا قرآن۔ اب سنیے، ایک آیت میں بتاتا ہوں، بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ ایک آیت بتاتا ہوں، ایک آیت، جا کے ترجمہ دیکھنا۔ انیسواں سپارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 30، ریکارڈنگ ہوتی جا رہی ہے۔ 19واں سپارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 30۔ وقال الرسول یا ربی، واہ قرآن، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے اللہ کی عدالت میں آئیں گے اور مقدمہ لڑیں گے۔ وہ مقدمہ کیا ہوگا؟ وقال الرسول سورۃ الفرقان 19واں سپارہ، سورۃ الفرقان 19واں سپارہ، آیت نمبر 30۔ گھروں میں ترجمہ دیکھ لینا، جس مرضی کا ترجمہ دیکھ لینا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں روتے روتے آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پڑھنے نہ آتا، فیس بک تو چلانے آتا تھا، واٹس ایپ کی مہارت تھی، لیکن قرآن نہ پڑھا۔ اور اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ۔ اگلی ڈانٹ، قرآن نہ پڑھنے پہ ڈانٹ سنیے۔ آیتیں میں بتا رہا ہوں بابا، یہ تو اللہ نے دماغ میں ڈال دیا۔ 9واں سپارہ سورۃ الاعراف، 9واں سپارہ سورۃ آیت نمبر 179، آیت نمبر 179، گھروں میں تر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ
کل انعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتے ہیں کثیر تعداد میں ہم انسانوں کو اور جنوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یا اللہ کیوں ڈالے گا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے دل دیا تھا، اس دل سے قرآن کو نہیں سمجھتے تھے۔ ہم نے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں دی تھی، اس قرآن کو نہیں دیکھتے تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیے تھے، اس قرآن کو نہیں سنتے تھے۔ اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں ایسے لوگ۔ بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ترجمہ تم دیکھ لینا۔ آج اس مجمع میں کون ہے جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کون ہے جو اس مجمع میں قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں میرے مومن کے دل میں کیا ہو؟ سورت یاسین ہے۔ میرے امتی کے ہر دل کے اندر کیا ہو؟ سورت۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ سورت یاسین کو ذرا پڑھیے نا، سورت یاسین کو پڑھیے۔ انما، آخری آیتیں پڑھوں، انما امرہ اذا اراد شیئا، کہہ دو سبحان اللہ یار، قرآن ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کن کہے فیکون۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندہ کرنے والا کون؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، زندہ کرنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ روزی دینے والا کون؟ غموں سے نکالنے والا کون؟ بیماریاں لانے والا کون؟ پریشانیوں سے دور کرنے والا کون؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کاشف لہ الا ہو، اللہ کہتا ہے کسی کو میں تکلیف میں ڈال دوں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، اس کو کوئی اس غموں سے نکال دے۔ غموں سے نکالنے والا کون؟ اللہ 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 اللہ۔ آؤ اپنے اللہ سے یاری لگا لو۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، یہ کس چیزوں کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کا۔ پھر میں نے آپ کو کہا 11ویں سپارے میں آئیے، سورت یونس آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو کھول کھول کر سناتے تھے، قَالَ الَّذِينَ، اس وقت کے لوگ کہتے تھے، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ، اس قرآن کو چھوڑ کر دوسرا قرآن لے آؤ۔ اس وقت کا کافر کیا کہتا تھا؟ یہ قرآن چھوڑ کر، یہ قرآن چھوڑ کر، آگے سنیے، غیر ھذا او بدل، ھذا او بدل، یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دو۔ اس میں کیا پیدا کر دو؟ تبدیلی۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے، اے مدثر، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، ذرا لوگوں کو تو کہہ دیجئے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا،
इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैहि, मुझ पे जो वही होती है मैं वही सुनाता हूँ, जो मुझ पे नाजिल होता है मैं वही बताता हूँ, जो मेरा अल्लाह मुझे कहता है मैं वही तुम्हें समझाता हूँ। इन्नी अखाफ इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। इसका तर्जुमा आप देखना, मैं नहीं बोलता। अल्लाह अल्लाह। सूरत यूनुस, बात चल रही थी दुआ की। बात क्या चल रही थी? दुआ की। आयत नंबर 106, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुरुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़न मिनज़्ज़ालिमीन। पुकारो तो किसको पुकारो? उसको पुकारो। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़न मिनज़्ज़ालिमीन। अगर ऐसे ना किया तो किस में से हो जाओगे? जालिमों में से। अब अगली आयत सुने, सूरतुल मुजादिला। अपने घरों में तर्जुमा देखिए, 28वां से पारा है, सूरतुल मुजादिला है, आयत नंबर 7 है। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह कहता है जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, यह मेरे इल्म में है। मा यकूनु मिन नजवा सलासा, तुम 3 बंदे जो सरगोशियां करते हो, इल्लाहु व राबिउहुम, चौथा मैं होता हूं, वला खमसा इल्लाहु व सादिसुहुम, तुम 5 होते हो सरगोशी करने वाले, इल्लाहु व सादिसुहुम, छठा मैं होता हूं, वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा माअहुम ऐनमा कानू। तुम 1 हो दूसरा मैं, तुम 2 हो तीसरा मैं, तुम 3 हो चौथा मैं, तुम 4 हो 5वां मैं, तुम 5 हो छठा मैं, तुम 6 हो 7वां मैं, तुम 7 हो 8वां मैं, तुम 9 हो 10वां मैं। अल्लाह फरमाते हैं वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा माअहु, तुम ज्यादा हो या कम हो, अल्लाह हर एक के साथ है। अल्लाह, एक मौलवी साहब तो अपने इलाके में कह दिया सब कुछ किसके हाथ में? सब कुछ कौन करता है? रोजी कौन देता है? उधर के वडेरों को गुस्सा आ गया, असा जे कार्ड शार्ट देने ते ना लिखने ते देने, ये कहता अल्लाह करदा अल्लाह करदा अल्लाह करदा अल्लाह करदा। बाबा करता तो अल्लाह ही है ना, करता कौन है? अगर अल्लाह मालदार को ना दे वो दे सकता है? एक मौलवी साहब तो अपने इलाके में कहने लगा सब कुछ अल्लाह करता है, हर चीज अल्लाह के कब्जे में है, रोजी अल्लाह देता है। तौहीद बयान करता रहा, इलाके के वडेरे जमा हो गए, कहने लगे मौलवी साहब जी तुसी के रोजाना एक ही गल करते हो, अल्लाह करदा अल्लाह करदा अल्लाह करदा। ए तक रहे हो मेरे हथ विच केश है? कहते केश है मिठाई का डब्बा। क्या है? यह मिठाई का डब्बा है। मैं जा रहा हूं जंगल की तरफ, देखता हूं अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है। मिठाई का डब्बा लेके किधर चला गया? जंगल की तरफ। मौलवी साहब 3 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, देखता हूं अल्लाह कैसे खिलाता है। आप हर दफा यही कहते हैं अल्लाह देता है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह जिंदा करता है, अल्लाह मौत देता है। मैं जाता हूं जरा जंगल की तरफ, यह मिठाई का डब्बा है, देखता हूं अल्लाह कैसे खिलाता है। चला गया जंगल और बेआबान में, वहां पर बैठ गया, मिठाई का डब्बा रख दिया। मौलवी साहब मेरी तरह बड़ा परेशान हो गया। गलते में सही सुनाई लेकिन एक के हिसाब हो गया। गलते में सही सुनाई है, गलते कोई गलत नहीं है, कुरान के हवाले देते हैं, लेकिन अब ये कह रहा मुझे अल्लाह खिलाए। ये अल्लाह का कानून नहीं है, ये अल्लाह का ओह बाबा हाथ तो खुद ही लाना पड़ेगा ना। ये देखो देता अल्लाह है, लेकिन सुबह से लेके रात तक घर से निकलना तो पड़ेगा ना। हर चीज मुसब्बब सबब से मांग,
ہر چیز مسبب سبب سے مانگ، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگ، ہر چیز مسبب سبب سے مانگ، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگ، کیوں غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اگر بندہ خدا کا ہے تو خدا سے مانگ۔ ہاں ان مولوی صاحب نے کہہ دیا، فرمایا وہ میری بات سن، نہیں ان میں گل کوئی نہ سن دا، میں جا رہا ہوں مٹھائی کا ڈبہ لے کے جا رہا ہوں، میں جنگلوں بیابان میں بیٹھوں گا، 3 دن کا ٹائم ہے، اگر اللہ نے نہ کھلایا تو پھر دیکھ لینا تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مولوی صاحب بڑا مظلوم، اکیلا تنہا، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں۔ وقت تھا، گزر گیا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، مولوی صاحب تہجد میں اٹھ کے یا اللہ جو قرآن میں تھا وہی بیان کیا، کچھ دوسرا تو نے بیان کیا، کرتے کرتے دوسرا تیسرے دن باغا آیا، تیسرے دن مولوی صاحب دیکھ کے پریشان ہو گئے، اللہ خیر کرے، ہاتھ وچ کچھ نہیں ہے لیکن کوئی پتہ نہیں جیب میں چھپایا ہوا ہے، کوئی پسٹل جیب میں رکھا ہو، کیا پتا، ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے جیب میں ہو یا کوئی اور ارادہ ہو۔ کہتا مولوی صاحب آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، اللہ محبت سے کھلاتا ہے، پیار سے کھلاتا ہے، اگر پیار سے نہیں تو ٹھڈوں سے کھلاتا ہے۔ کہتا ہوا کیا؟ فرمایا اسے ہوا میں نے رکھا تھا مٹھائی کا ڈبہ، جنگلوں بیابان میں بیٹھا ہوا تھا۔ کدھر بیٹھا ہوا تھا؟ وہاں سے قافلہ چور کا آیا، چور کا ایک قافلہ آیا، باغا جنگل و بیابان میں جیسے گھسا، انہوں نے میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مٹھائی کا۔ اور مٹھائی کا ڈبہ اس وقت ہو تو رمضان کے آخر میں کیسے لوگ آتے ہیں، کیسے پورے رمضان میں مسجد وچ خالی آخری دیاڑے وچ چھت آتے، پنکھے تے بھی کوشش کرتے ہیں اگر بیٹھنے دی جگہ ہوئے تو پنکھے تے بھی بیٹھ جانے، ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ایک گروہ آیا ڈاکوؤں کا، انہوں نے میرے پاس مٹھائی دیکھی، آپس میں دوستوں نے کہا مٹھائی، فرمایا آؤ جانے کھانے، جیسے قریب آئے مٹھائی کا ڈبہ کھولا، دیکھا مٹھائی بھری پڑی، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مٹھائی پوری بھری پڑی، یہ سویا ہوا، اس میں کچھ ہوگا، اس میں کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، پہلے اس کو کھلاؤ۔ اس کو کہا کھا، میں نے کھا، وہ کھا نہ، ٹھڈے مارے مکے مارے کھا، اس نے ایک دو کھائے، کہتا نہیں ہے واقعی مٹھائی ٹھیک ہے، اس کھا دین تے ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کھا کے ڈبہ کھا لی، کہتا خدا کی قسم اللہ پیار سے کھلاتا ہے، اگر پیار سے نہیں تو ٹھڈوں سے کھلاتا ہے، ہاں ٹھڈوں سے کھلاتا ہے۔ مان لو سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ اللہ، رب ایک ہے، رب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری طریقوں میں چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ہاں طریقہ کس کا ہوگا، طریقہ کس کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں۔ توحید و سنت کہتے کسے؟ آپ سنو، توحید کا معنی ہے اللہ پر مکمل اعتماد اور یقین کا نام توحید ہے۔ سنت کا معنی ہے نبی علیہ السلام پر مکمل اعتماد اور یقین کا نام سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ اس کا بقیہ حصہ اگلے جمعے ہوگا۔